یہاں میں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ اگر کسی نے شراب پی کے بیوی کو طلاق دی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی. طلاق کے مسائل میں جتنا اسلام کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اتنا کسی اور حکم میں مذاق نہیں اڑایا جا رہا. 2 منٹ لگتے ہیں آج لوگوں کو طلاق کے بعد مسلک چینج کرنے کے لیے. ہمارے کوئی ریلیٹو کا فون آیا کہ بھانجے نے 3 طلاقیں دی ہیں پچھلے ہفتے, تو سب مدرسوں سے فتویٰ لیا 3 ہو گئی ہیں, تو مسلک چینج کر لیا اور پورا خاندان یا وہ میاں بیوی اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث علماء سے گزارش ہے کچھ اللہ کا خوف کرو. تمہارے پاس کوئی شخص طلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کروانے کے لیے آتا ہے, اسے گلے مت لگاؤ, اس کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے کہ حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے آج تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل حدیث صحیح ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا بعض خوش ہو رہے ہوتے ہیں, گھر گھر جا کے اس کو اور مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ بار بار بیان کرتا ہوں, اجماعی ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے واضح بیان کر دیا, حدیث نے بیان کر دیا, بخاری مسلم کی حدیثیں اس میں. تمام صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے میں. کسی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف سند دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا ہو. چاروں اماموں کا اجماع ہے. تو طلاقیں دینے سے پہلے سوچا کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں زبان سے, فوراً چینج مسلک. وہ بھی بیٹھے ہوئے ٹھپے لگانے کے لیے فوراً چلو بھائی حلال ہو گئی. خدا کے غضب سے ڈرو یار, تم کانپ جانی چاہیے انسان کی روح کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حضرت عمر پہ یہ غلط الزام لگا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کا قانون بنایا. اگر نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک تھیں تو کیا حضرت عمر کو یہ اتھارٹی تھی کہ وہ 3 کو 3 کر دیں, حلال بیوی کو حرام کر دیں؟ یہ بات ایک 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھائیں سمجھ میں آ جائے گی, ہمارے اہل حدیث علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آج علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, حوالے ہیں. حدیث نمبر فلاں, حدیث کا یہ متن ہے. اتنا آسان معاملہ ہوتا تو لوگ مجتہد کیوں بنتے, مدرسوں میں بیٹھ کے علم کیوں حاصل کرتے, اصول فقہ کیوں پڑھتے, مجتہدین کو فالو کیوں کرتے. تو خوب سمجھ لیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دے دی اور جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے گھر اجڑ رہا ہے تو کیا کریں. تو خوب اصول کی یاد رکھو, غلطی سے پہلے شریعت کے اصول کچھ اور ہیں, غلطی کے بعد اصول کچھ اور ہیں. یہ خوب سمجھ لو اس کو اچھی طرح. جب تک آپ سے غلطی نہیں ہوئی تو اسلام آپ کو غلطی اور مسٹیک سے روکتا ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دینا غلط ہے یا نہیں ہے؟ بول لو نا بھائی, غلط ہے, ناجائز ہے, سزا اس پہ شریعت میں. یہ عمل تو غلط ہے. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تو کوڑے پہلے لگاتے, فتویٰ بعد میں دیتے تھے اس کو. تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اسلام نے, قرآن نے ڈیورس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ 1 مہینے میں 1 سے زیادہ نہ دی جائے, اور اس میں بیوی سے ہم بستری نہ کی جائے, حیض کی حالت میں نہ دی جائے. بہت سارے پروسیس ہے اس کا, بلکہ پہلی طلاق سے پہلے بھی ایک پروسیس ہے کہ دونوں خاندان بیٹھیں, جوڑ کی کوشش کریں. وہ تمام پروسیس کو نظر انداز کیے بغیر ایک دم غصے میں آ کے دھڑ 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 فائرنگ شروع کر دینا, اور جاہلوں کی طرح اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے, تو ماموں کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے, تو نے اگر آج کھانا نہیں پکایا تو. جاہل لوگ جب خواتین بتاتی ہیں نا, میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر تو ابھی گھر سے نکلی, یا تو ہوتا ہے نا کوئی کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہو وہ خودکشی کی نیت سے, اس میں ڈرانے کے لیے آدمی کہہ دے, یا کوئی خدا نخواستہ کسی مرد کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کوئی بندہ آیا ہوا بھگانے کے لیے بائک پہ آ جا, تو بندہ کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے اگر تو اس کے ساتھ بیٹھی بائک پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, ماں کے گھر جا رہی ہے, میں تجھے روک رہا ہوں, ماں کے گھر نہیں جانا, اگر تو گئی تو بھائی ٹھیک ہے, آپ جب روک رہے ہیں تو اس کو چاہیے نہیں جائے, لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کیس ہے کہ آپ اس پہ طلاق معلق کرنا شروع کر دو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تو ہاکس بے کی طرف جا رہے تھے. وہ ٹیکسی والے کو پتہ نہیں تھا ہاکس بے کہاں ہے, وہ نیا نیا آیا ہوگا کراچی میں. وہ چلاتے چلاتے اتنا دور, اس نے کہا آئندہ میں اس علاقے میں آیا تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. تو میں نے کہا بھائی کیا جاہلوں والی باتیں کر رہا ہے اللہ کے بندے. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی آنا پڑ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی فضول کام. جہالت سے بڑا عیب دنیا میں کوئی نہیں ہے.